أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كسب الحلال فريضة بعد الفريضة او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، حلال کمانا اور حلال کھانا اور حلال پہننا اور حلال پینا امت مسلمہ پر فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسی طریقے سے ان تمام فرضوں کی ادائیگی کے بعد رزق حلال تلاش کرنا، حلال کمائی کرنا بھی امت مسلمہ پر فرض ہے۔ حرام کمانا، حرام پہننا، حرام کھانا اور حرام پینا امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ پیو جو ہم نے زمین پر تم کو دیا ہے، حلال اور طیب طریقے سے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کا اتباع مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال کر، دنیا کے چمک دمک دکھا کر تمہیں حرام کاموں کی طرف لے جائے گا، مگر یاد رکھنا کہ حرام کمائی اور حرام کھانا اور حرام پہننا ہم نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ اگر تم شیطان کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارا ٹھکانہ بھی وہیں ہوگا جہاں شیطان لعین کا ٹھکانہ ہے۔ بزرگوں اور دوستو، حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم حلال طریقے سے رزق کما کر حلال طریقے سے اگر ہم کھائیں گے تو اس رزق روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ حلال طریقے سے کما کر اگر بیوی بچوں کو ہم کھلائیں گے تو بچے بھی فرما بردار ہوں گے، گھر کے اندر چین و سکون کی زندگی نصیب ہوگی، کسی طرح کی کوئی پریشانی اور آفتیں بلائیں نہیں آئیں گی۔ اور اگر ہم نے حرام طریقے سے کمایا اور حرام طریقے سے کھایا، اولاد بھی نافرمان ہوں گی، گھر کے اندر مصیبتیں بھی آئیں گی، اور گھر کے اندر طرح طرح کی الجھنیں اور لڑائی جھگڑا پیدا ہوں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، دیگر عبادتیں امت محمدیہ پر فرض ہے، اسی طریقے پر رزق حلال کمانا، حلال طریقے سے روزی حاصل کرنا بھی امت مسلمہ پر فرض ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حرام طریقے سے رزق کمانے کے بعد
اگر اس حرام کمائی کو، اس حرام مال کو پیٹ کے اندر ڈالتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ غذا حاصل کرتا ہے، تو 40 روز تک اس کی عبادت جو ہے مقبول نہیں ہوگی۔ اب مقبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ہماری عبادتیں ہی مقبول نہیں ہوں گی تو نماز پڑھنے سے اور روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہے۔ مقبول نہ ہونے کا مطلب مفسرین نے یوں فرمایا ہے کہ اس عبادت پر جو اجر اللہ کی طرف سے ملنی چاہیے، جو ثواب ملنا چاہیے، جو اس میں برکتیں ہونی چاہیے، ان تمام نعمتوں سے وہ بندہ جو حرام طریقے سے کما کر رزق حاصل کرتا ہے اور اس حرام غذا کے کھانے کے بعد جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، ان تمام نعمتوں سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ نماز تو ہر حالت میں فرض ہے، انسان چاہے حلال کھائے یا حرام کھائے، نماز اسے ہر حال میں پڑھنی ہے۔ لیکن مقبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جو اجر اور انعام اللہ نے اس عبادت پر رکھا ہے، حرام نوشی اور حرام خوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں سے اس بندہ کو محروم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک غریب صحابی آئے اور آنے کے بعد دست سوال دراز کیا، یعنی کچھ مانگا، بھیک مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ سامان ہے، کچھ برتن وغیرہ ہے؟ تو اس غریب انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی میرے گھر کے اندر سامان نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پیالی کو اور اس کمل کو لے کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ غریب انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ گھر جاتے ہیں اور گھر میں موجود ایک پیالی اور ایک کمل جو ہوتا ہے، ان دونوں سامان کو لا کر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سامان کو، صحابہ کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ جو دو سامان ہیں، ایک پیالی اور ایک کمل، اس کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بولی لگائی، یعنی نیلام کیا۔ تو صحابہ میں سے بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم 1 درہم کے عوض میں جو ہے خریدتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرمایا کہ اور کوئی ہے اس میں جو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے، اس کا ریٹ کو، اس کی قیمت کو ذرا اونچا کر کے بتائے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان دونوں سامان کو 2 درہم میں خریدتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالی، کٹورا جو ہے اور کمل اس صحابی کو دے دیا، اور اس کے عوض میں اس غریب صحابی کو 2 درہم جو ہے اس نے دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 درہم سے جو ہے غلہ خرید کر گھر والوں کو دے دو، اور 1 درہم جو میں نے تم کو دیا ہے، اس درہم سے جو ہے 1 کلہاڑی خرید کر کے لے کے آؤ۔ پتہ چلا کہ دست سوال کرنا، بھیک مانگنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے، چونکہ اس کی ذلت اور رسوائی جو میدان حشر میں ہوگی وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا کہ ہم حلال روزی کے لیے دنیا کے اندر تھوڑی سی محنت اور مشقت برداشت کر لیں۔ چنانچہ وہ غریب صحابی گئے بازار اور 1 کلہاڑی 1 درہم میں خرید کر لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ لگایا، ڈنٹا لگایا جو پکڑنے کا ہوتا ہے، اور اس صحابی سے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اس کلہاڑی کو لے کر جنگل میں چلے جاؤ اور 15 دن تک جو ہے نظر نہیں آنا چاہیے۔
15 دن کے بعد ہی تم ہمارے پاس آنا، ہم سے ملاقات کرنا۔ چنانچہ وہ غریب صحابی جو ہے کلہاڑی لے کر جنگل کی طرف چلے گئے اور وہاں لکڑی کاٹتے رہے اور بیچتے رہے۔ آخر کار 15 دن جب گزر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابی آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کارگزاری لی اس سے اور پوچھا کہ بتاؤ 15 دن کے اندر تم نے کتنا انکم کیا، کتنا کمایا؟ تو اس غریب صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 15 درہم جو ہے انکم کر لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تم نے اپنے ہاتھ سے محنت کیا، مشقت کیا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 15 دن کے اندر تمہیں 15 درہم عطا کر دیے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو تم جو ہے دست سوال دراز کرتے تھے۔ اس لیے کہ بابو اس کی رسوائی اور ذلت جو ہے آخرت میں بہت خطرناک ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑھیا اور سب سے اچھی کمائی جو ہے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، آج اس معاملے میں ہم اور آپ جو ہے کوسوں دور ہیں۔ کہیں سے بھی آئے، جس طریقے سے بھی آئے، جس راستے سے بھی آئے، ہمیں جو ہے انکم حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہم نے دنیاوی ضروریات کو حد سے زیادہ بڑھا لیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے روزی اور رزق جو ہے ہمیں بقدر ضرورت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی عطا کریں گے۔ اب ہم نے جو ہے ضرورت سے زائد ضرورتیں بڑھا رکھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمیں جو ہے غلط طریقے سے انکم کرنے کا سوچ و بچار رکھنا پڑے گا۔ بہرحال بزرگ اور دوستو، پہلے زمانے کے جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں ان کے تاریخ میں لکھا ہے، لمبی حکومت کرنے والے بادشاہ 300 سال 400 سال انہوں نے جو اکیلے حکومت کیا ہے۔ مغلیہ خاندان کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو عالم دین بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، آج جو ہے ان کی تاریخوں کو مسخ کیا جا رہا ہے، ان کے نقوش کو مٹایا جا رہا ہے اور ان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ وہ حضرات بادشاہت اور حکمرانی جو ہے اس طرح کیے تھے کہ ایک پیسہ بھی شاہی خزانے سے کبھی استعمال انہوں نے نہیں کیا ہے، اور اس طرح سے جو ہے اپنے جیب سے اپنے خرچے سے 300 اور 400 سال جو ہے انہوں نے حکومت کی ہے۔ چنانچہ عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا جو ہے اپنا گزارا کرنے کے لیے ان کا ذریعہ معاش تھا، اپنے ہاتھ سے وہ ٹوپی سلائی کرتے تھے، اور ٹوپی سلائی کرنے کے بعد بازاروں میں اسے فروخت کیا کرتے تھے۔ دوسرا کام کہ وہ کاتب تھے، کاتب قرآن، قرآن کے نسخے جو ہے اس زمانے میں کمپیوٹر یا پھر جو ہے مشین وغیرہ کے رواج نہیں تھا، ہاتھوں سے لوگ کتابیں لکھا کرتے تھے۔ تو یہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جو تھے یہ اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھا کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے جو محنتانہ معاوضہ ملا کرتا تھا اور جو ٹوپی فروخت کرنے کے بعد پیسے آیا کرتا تھا، انہی دو کاموں کی آمدنی سے وہ جو ہے اپنے بال بچوں کی گزر بسر کیا کرتے تھے، اور ایک پیسہ بھی شاہی خزانے سے کبھی جو ہے انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ ایک مرتبہ مہمان آ گیا آپ کے یہاں، تو بادشاہ نے پوچھا مہمان سے کہ جناب کھانا آپ میرے ساتھ تناول فرمائیں گے یا جو ہمارے کارندے ہیں، ہمارے وزراء لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ کھانا تناول فرمانا پسند کریں گے؟ ہمارے ساتھ کھانا آپ کو کھانا ہے یا پھر ہمارے وزیروں کے ساتھ میں جو وہاں پر رہتے ہیں خادم لوگ، وزیر لوگ، ان کے ساتھ آپ کھانا کھائیں گے؟ تو مہمان نے سوچا کہ شاہی دسترخوان کا پوچھنا ہی کیا ہے، آج مقدر میں یہ بات جب آئی ہے، عام لوگوں کے ساتھ تو کھانا کھانے کی نوبت آتے رہتی ہے، لیکن آج شاہی محل میں جب میں آیا ہوں تو بادشاہ کے ساتھ کیوں نہیں میں کھانا کھاؤں؟ تو اس مہمان نے کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت، کھانا جو ہے دوپہر کی میں آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ بادشاہ نے طباخ سے کہہ دیا، باورچی سے، کہ آج جو ہے سرکہ کا انتظام کر دینا،
سرکے کا بھی کھانے میں انتظام کر دینا۔ چنانچہ ظہر کے بعد دسترخوان لگایا گیا۔ وہ مہمان جب شاہی محل میں گھس رہا ہے تو وزیروں کو دیکھا جا رہا ہے کہ بڑھیا بڑھیا کھانا کھا رہا ہے، پلاؤ کھا رہا، بریانی کھا رہا، چنیدہ غذائیں جو ہے عمدہ کھانا وہاں پر دسترخوان میں لگا ہوا کھا رہا ہے۔ جب بادشاہ سلامت کے روم میں پہنچا اور دسترخوان بچھایا گیا تو وہاں پر دیکھا گیا کہ پتلی دال اور چپتی روٹی جو ہے دسترخوان میں رکھی ہوئی اور ایک کٹورے میں سرکہ رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کھانا تو کھا لیا مگر جو ہے ان سے رہا نہیں گیا کہ بادشاہ سلامت لاکھوں میل مربع کے آپ بادشاہ ہیں اور 300 سال 400 سال آپ کی حکومت ہے، مگر مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میں نے تو کچھ اور سوچا تھا کہ شاہی دسترخوان ہے، اس میں طرح طرح کی جو ہے آئٹمیں ہوں گی، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ کھانا منظور کیا، قبول کیا، لیکن یہ کیا مسئلہ، کیا بات ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ دیکھو میرا گزارا تو صرف دال روٹی پر ہوتی ہے، مگر اللہ کا شکر مناؤ کہ تمہاری وجہ سے جو ہے آج مجھے سرکہ بھی نصیب ہو گیا اور یہ ایک مزید ایک آئٹم میں نے بڑھا دیا ہے۔ تو بادشاہ لوگ جو اللہ والے ہوتے، نیک بادشاہ، ان لوگ اپنا گزر بسر جو ہے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کیا کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں انہی بادشاہ پر جو ہے کیچڑیں اچھالا جا رہا ہے، نفرتی کچھ لوگ ہیں، ان کے نقوش کو مٹایا جا رہا ہے، ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ حضرات اللہ والے تھے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں مگر پھر بھی عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے اور ایک پیسہ بھی حرام کے ذریعے سے نہیں کمایا کرتے۔ تو بزرگ اور دوستو، یہ کسب حلال جو ہے، حلال کمائی، یہ بنیادی چیز ہے۔ ہم لاکھوں ہزاروں روزے رکھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، تہجد گزار متقی پرہیزگار بن جائیں اور روزی روٹی کا معاملہ ہی ہمارا کلیئر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اتنی محنت ہماری ضائع چلی جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندہ مومن کے پیٹ میں حرام غذا چلا جاتا ہے تو 40 روز تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں اپنی ضرورت کو کم کرنی ہے اور بقدر مقدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی ہمیں عطا فرمائے اس پر صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے کہ بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ کسب حلال یعنی حلال کمانا، یہ تمام فرضوں کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے۔ امت مسلمہ پر جو ہے حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا، یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے یہ فرض کیا گیا، لاگو کیا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کماتے تو ہیں حلال مگر اس میں جو ہے مکس کر دیتے ہیں، ملاوٹ کر دیتے ہیں، کچھ حلال کی روزی ہے اور کچھ حرام اس میں جو ہے شامل کر دیا، اور لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے چالاک ہیں، بہادر ہیں۔ ایک مٹکا، ایک گھڑا ہے، اس کے اندر پانی ہے، اگر پیشاب کے چند قطرے اس میں گر جائیں تو کوئی بھی سمجھدار اور عقل مند آدمی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ پانی جو ہے پاک ہے، اس کو ہم پی سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اس سے وضو نماز ہو سکتی ہے۔ حالانکہ پیشاب کی مقدار جو ہے چند قطرے ہے اور پانی کا مقدار بہت زیادہ، ایک گھڑا ہے، 10 کلو ہے پانی، لیکن بزرگ اور دوستو وہ نجس جو ہے، ناپاک ہے، وہ پانی کو ناپاک بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے بزرگ اور دوستو، یہ حلال کمائی جو ہے یہ بنیادی چیز ہے، ورنہ ہم سوچیں گے کہ چلو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، حرام پہن رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کا وہ غلاف پکڑ کر رو رہا ہے اور یا ربی یا ربی یا ربی وہ کہہ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، حالانکہ اس کا انکم حرام کا ہے، کپڑا جو پہنا ہوا وہ بھی حرام کا ہے، غذا بھی حرام کا ہے۔ اے لوگوں بتاؤ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اس لیے حلال روزی پر دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد
لگاتار جو آنے والے ماہ مبارکہ ہے وہ جو ہے خوشگوار مہینہ ہے، نیکی کمانے کے سیزن اور موسم اور میلہ آ رہا ہے۔ پورے سال جو ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مگر یہ جو متبرک مہینے آ رہے ہیں، شعبان کا مہینہ جس کے اندر ایک رات آتی ہے شب برات کہا جاتا ہے، اس روز آج خود اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ میرے بندے مانگو کیا مانگنا ہے مجھ سے، آج میں عطا کرنے کے لیے تمہارے قریب آیا ہوں، آسمان اول پر تشریف لاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ماہ مکرمہ ہے آپ کا رمضان المبارک کا مہینہ، یہ بھی ایک نیکیوں کا میلہ ہے۔ عام دنوں میں ایک فرض ہم ادا کرتے ہیں تو ایک ہی فرض کا ثواب لکھا جاتا ہے، مگر رمضان المبارک میں اگر ایک فرض عبادت ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی 27 فرائض کے برابر ثواب مرحمت فرماتے ہیں اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور وہ مہینہ بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ لہٰذا عزیزو بھائیو نوجوانوں، ہم رمضان کے استقبال کے لیے بھی تیار رہیں، شب برات کے استقبال کے لیے بھی تیار رہیں، اور ابھی سے ہم جو ہے اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے ہدایت مانگیں، اللہ سے توفیق چاہیں، تاکہ یہ سنہرا اور پیارا مہینہ جو آ رہا ہے اس سے جو ہے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو رمضان المقدس کا مبارک مہینہ مرحمت فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔